تپتی زمین پہ حسین حسین کرنے والوں، تم نے زمانے کو بتا دیا ہم شبیر کے عزادار ہیں، غدار نہیں ہیں۔ سلامت رہیں۔ کمال کمال، آپ کے جوش معرفت کو میرا سلام ہے۔ چونکہ یہ بھی مجھ سے پہلے میرے واجب الاحترام انصر بھائی نے بڑا اچھے انداز میں بیان فرمایا کہ حسین کا ذکر کرتے کرتے ہم نبی کے ذکر پہ پہنچ گئے، اور نبی تک پہنچتا ہی وہ ہے جو حسین کے راستے سے گزرتا ہے۔ تو میں نے آیت مجیدہ بھی ایسی منتخب کر لی کہ بھائی ہزاروں کا مجمع میرے آگے پیچھے دائیں بائیں اور ویڈیو کیمرے اور یہ سارا، ہم آج بتانا چاہتے ہیں ہم علی کے دیوانے ایسے ہی نہیں ہو گئے، ہم تو عشق میں بلکہ قرآن کی روشنی میں رسالت کی ضرورت کو علی کہتے ہیں۔ خالق فرما رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے حبیب یہ جو کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ نہ گھبرائیے، پریشانی کی بات تو تب بنے جب رسول انہوں نے بنایا ہو۔ بھائی بندوں کے ماننے یا نہ ماننے سے پریشان وہ ہو جاتا ہے جسے بنانے والے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ نبی کو تسلی دے رہا ہے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تجھے رسول میں نے بنایا ہے، تجھے رسول میں نے بنایا ہے۔ ارے تشیع کا عقیدہ سن لو، جیسے نبی اللہ بناتا ہے ویسے ولی اللہ بناتا ہے۔ ساری دنیا علی کو چھوڑے، علی پھر بھی علی ہے، علی کو مانے، علی پھر بھی علی۔ بیٹھ جائیں، دوبارہ کہوں کیا؟ یہ کہوں آپ بھی بیٹھ جائیں، جو بیٹھ سکتے ہیں وہ بیٹھیں۔ بسم اللہ، بہت شکریہ، پیچھے والوں کے لیے مشکل ہے، مہربانی۔ اے حبیب توجہ، ادھر آپ ادھر چلے گئے، ادھر۔ اے حبیب یہ جو کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، تو نہ گھبرا، کیونکہ رسالت تو میں نے دی ہے۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ میں قبلہ کی موجودگی میں ان کے وجود بابرکت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ خدا کا شکر ہے ہم نے انہیں نہیں مانا جنہیں منوانے کے لیے بھی منوانے پڑتے ہیں۔ ہم نے اسے مانا ہے جو سینٹ کے بلوں سے نہیں، اللہ کے قرآن سے مانا گیا ہے۔ حبیب آپ نے گھبرانا نہیں۔ اچھا یہ مجھے بتائیے جو ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ابو لہب یہ جو کافر ہیں، ابو جہل اور ابو لہب، یہ جنتی ہیں یا جہنمی؟ جہنمی کی بات ہے، سوچ لیں، جہنم میں جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ علی پور والوں نے فیصلہ کر دیا کہ ابو جہل جہنم میں جائے گا۔ کیا یہ ابو جہل میرے نبی کو صادق نہیں مانتا تھا؟ پھر بھی جہنم میں۔ امین نہیں مانتا تھا، پھر بھی جہنم میں۔ عبداللہ کا یتیم نہیں مانتا تھا، پھر بھی جہنم میں۔ ابو طالب کی گود کا پلا نہیں مانتا تھا، پھر بھی جہنم میں۔ صادق بھی مانتا ہے، امین بھی سب کچھ مانتا، پھر بھی آپ کہیں گے قبلہ محمد بھی عبداللہ مانتا تھا، محمد رسول اللہ نہیں مانتا تھا۔ اللہ جنت میں بھیجنے کے لیے رشتے تھوڑی دیکھتا ہے۔
اللہ تو عہدہ دیکھتا ہے کہ جو عہدہ میں نے عطا کیا ہے اس عہدے کو یہ مانتا ہے یا نہیں مانتا. صرف رشتوں تک تو نہیں رہتا. ابو جہل نے رشتہ مانا تھا یہ محمد بن عبداللہ, مگر محمد رسول اللہ نہ مانا تھا. طالبوں والوں نے فیصلہ کر لیا نا, جب تک محمد رسول اللہ نہ مانے گا جنت میں نہیں جائے گا, کیونکہ رسالت اللہ کی دی ہوئی ہے. یہ چوک میں بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں علی کو بھی امامت بندوں نے نہیں دی. غدیر کے میدان میں اس کی ولایت کا اعلان ہوا ہے. علی کو بھی علی شبن ابی طالب ماننا کافی نہیں. علی ولی اللہ بولنا ضروری. علی بول, سارے بولو, سارے بولو. اے حبیب تو نے گھبرانا نہیں, تو ان سے کہہ دے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم, تم نہ مانو میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. آیت صرف اتنی ہوتی تو میں بھی آج نعرہ لگا دیتا میرے لیے اللہ کافی ہے, مگر کیا کروں آیت آگے بھی ہے. قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم فمن عندہ علم الکتاب, میری رسالت کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. نہیں, مجھے سمجھانا پڑے گا کہ یہاں کافی ہوتا کیا ہے, اس سے مراد کیا ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پہنچا تھا تو انصر بھائی خدا کے ساتھ ان سمیت ان کے تمام خانوادے کو آباد و شاد رکھے, زیادی سادات اور بھی جتنے سادات و غیر سادات مومنین تشریف فرمائے. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا ماشاءاللہ شاہ صاحب بڑا مجمع اور بڑا پنڈال سجایا گیا اور بڑے شیعہ سنی احباب نے شرکت کی, لنگر نیاز کا کیا انتظام کیا. تو فرمانے لگے کہ ہم نے 5 بریانی کی دیگیں پکوائی ہیں. مثال دے رہا ہوں, مجھے معلوم نہیں ہے کتنی دیگیں. تو میں نے کہا, مثال دے رہا ہوں, میں نے کہا شاہ صاحب 7 کر لیتے. کہنے لگا نہیں 7 کی ضرورت نہیں. میں نے کہا نیچے آ جائیں 3-4. کہنے لگے نہیں 3-4 بھی گزارا نہیں, 5 کافی ہیں. کافی اسے کہتے ہیں زیادہ ہو تو ضرورت نہیں, کم پہ گزارا نہیں. حبیب کہتے میرے لیے اللہ اور علی کافی ہے. اللہ اور علی نہ ہو محمد کا گزارا نہیں, اور ان کے علاوہ نبی کو کسی کی ضرورت بھی نہیں. اے حبیب تیری رسالت کے لیے 2 گواہ, اللہ اور صاحب علم کتاب. اللہ نے فرمایا میں گواہی دوں گا. کوئی ہے صاحب جو یہاں مجھے بتائے آپ کی ماشاءاللہ زندگی گزر گئی. قبلہ نصیر صاحب حافظہ اللہ تعالی, اللہ سے تو سلام کے طول عمر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے ہمیشہ. آپ نے قبلہ کو ساری زندگی سنا, ماشاءاللہ بچے جوان ہو گئے, سنتے سنتے جوان بوڑھے ہو گئے. ایسا ہی ہے نا. آپ نے کبھی قبلہ سے سنا کہ اللہ نے کبھی ابو جہل سے فرمایا ہو کیوں نہیں مانتا تو میرے رسول کو, یہ میرا نبی ہے؟ نہیں, کبھی نہیں پڑھا قبلہ. کسی اور عالم سے سنا ہو. چمن شاہ جی آپ کا ماشاءاللہ بڑا مطالعہ ہے, آپ نے بھی نہیں سنا, پڑھا بھی نہیں, سنا بھی نہیں کہ اللہ نے ابو جہل سے کہا ہو کیوں نہیں مانتا یہ میرا رسول. میرا اللہ تو قرآن میں خود فرما رہا ہے رسالت کی گواہی میں دوں گا. بات تو نے کسی سے کی نہیں تو یہ گواہی کیسے. بعید نہیں آواز توحید آئے, میں نے کلام بھیجا ہے, وہ قرآن میرا کلام ہے, یہ بول کے بتائے گا کہ یہ میرا نبی ہے. بھائی شان رسالت سنو, اگر دل ہو تو میں قرآن سے منکرین رسالت کے اعتراض اور اللہ کا جواب پڑھوں. ہے ہمارا دشمن نے تانا دیتے کہہ دیا
دیا لستا مرسلا، تو رسول نہیں ہے۔ قرآن نے فوراً جواب دیا انک لمن المرسلین، ابھی تو رسولوں میں سے ہے۔ دشمن نے کہا انت بمجنون، تو دیوانہ ہے۔ قرآن نے کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون، تیرے رب نے تجھے دیوانہ تو نہیں بنایا۔ دشمن نے کہا لے شاعر مجنون، یہ شعر و شاعری کرتا ہے، تخیلات کی دنیا میں رہتا ہے، اس کی بات کو سیریس نہ لیا کرے۔ قرآن نے فوراً جواب دیا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے حبیب کو شعروں کی تعلیم تو نہیں دی اور نہ ہی حبیب کا شایان شان ہے۔ دشمن نے طعنہ دیتے کہا قالوا ما لہذا رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ قرآن نے فوراً جواب دیا ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، ابھی نہ گھبرا، تم سے پہلے جتنے رسول آئے سارے کھانا کھاتے تھے، سارے بازاروں میں چلتے تھے، اب میں بندہ دیکھوں گا کون بیٹھ کے دیکھنے آیا اور کون سننے آیا۔ دشمن طعنہ دیتے گئے، قرآن جواب دیتا گیا، ایک مرتبہ طعنہ دینے والوں کو طعنہ دینے کا موقع مل گیا اور کہنے لگے اے محمد اللہ نے تجھے بیٹے دیے تھے واپس لے لیے، اب تیرا بیٹا کوئی نہیں، تدعی نسل کوئی نہیں، غیرت کردگار کو جلا لایا۔ حبیب نہ گھبرا، انا اعطینا الکوثر، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی، ہم نے تجھے ہم نے عطا کی ہے۔ اللہ کتنے ہیں؟ ہم نے۔ اچھا کلام خدا کے بھی کیا کہنے، کبھی اپنے لیے لفظ میں استعمال کرتا ہے اور کبھی ہم، اور یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ میں لکھنا تھا تو غلطی سے ہم لکھ دیا۔ بھائی کسی عام رائٹر کی کتاب تھوڑی ہے، یہ تو اس کا کلام ہے جس کا بندہ بولے تو نہج البلاغہ بنتی ہے، یہ تو علی کے پروردگار کا کلام ہے نا، ایک ایک لفظ حکمت کا خزینہ ہے، علم کا مدینہ ہے۔ کبھی فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ کبھی ابراہیم سے فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ مگر جب قرآن بھیجا تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اسے نازل کیا۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے بھائی؟ کبھی میں، کبھی ہم، اور کبھی فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہمارا ارادہ ہے کہ جنہیں زمانہ مظلوم بناتا رہا ہم انہیں امام بھی بنائیں گے، ہم انہیں وارث بھی بنائیں گے۔ کبھی میں کبھی ہم، تو اس میں جب میں نے تحقیق کی تو نتیجہ یہ نکلا جب اللہ صرف میں کہے تو اپنی طرف نسبت دیتا ہے، اور جب ہم کہے تو نسبت دینے کے ساتھ ساتھ تکبر کرتا ہے، ناز کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے، فخر کرتا ہے۔ قرآن پہ لوگوں نے اعتراض کیا تھا، اللہ نے چیلنج کر کے کہا تھا ہم نے اتارا ہے، ہمت ہے اس کے سورہ جیسا کوئی سورہ لے کر آؤ۔ قرآن بھیجا تو بھی کہا ہم نے بھیجا، بطول بھیجی تو بھی کہا ہم نے۔ وہاں بھی چیلنج۔ گرمی زیادہ تو نہیں لگ رہی؟ سورج ہٹوا دوں؟ مشکل تو نہیں ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ گرمی میں ہی کیا کریں ایسے جلسے، خطیر تھوڑی تو محسوس ہونی چاہیے نا۔ گرمی میں کوئی سایہ نہ بنائے، گرمی میں گھر والی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ توجہ، کبھی ہم کبھی میں۔ کتاب بھیجی تو کہا ہم نے بھیجی، بطول بھیجی تو کہا ہم نے عطا کی۔ ہمت ہے تو اس کتاب جیسی کوئی کتاب لاؤ، ہمت ہے اس اولاد جیسی کوئی اولاد لاؤ۔ اے حبیب دشمن کے بیٹے ہیں مر جائیں گے، تیری بیٹی ہے قیامت تک تو زندہ رہے گا، یہ چیلنج ہے سادات عظام۔ اے حبیب تیری رسالت کے کتنے گواہ؟ اللہ، وہ اللہ اور صاحب علم کتاب۔ اب سوال یہ ہے، یہ جو دوسرا گواہ ہے معاذ اللہ، کیا اللہ کو اس کا نام نہیں آتا تھا؟ اپنا نام لے لیا، یقیناً آتا تھا، وہ اللہ ہے، پھر بھی علی کا نام۔ بھائی اگر اللہ کو علی اتنا ہی پیارا تھا تو قرآن نے کہیں علی کیوں نہیں لکھا؟ یا اللہ علی لکھ لیتا
مسئلہ ہی حل ہو جاتا. بعید نہیں حکیم کی آواز آئے علی لکھ دیتا تو مسئلے پیدا ہو جاتے. علی لکھنے سے مسئلے پیدا. کیا مطلب بھائی؟ ابھی میں بیٹھا ہوا تھا تو تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ 2 لاکھ روپیہ سہم سادات ہے, یہ اگر آپ کی نظر میں کوئی مستحق ہو تو اسے دے دیجیے. تھکے تو نہیں بیٹھے؟ میں نے کہا بھائی ابھی تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا, البتہ سیالکوٹ میں ایک گھر ہے سادات کا, ان تک پہنچا دیتا ہوں. اور مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ابھی گھر نہیں جانا, مجالس میں ہوں, گھر میں کبھی ہفتے کے بعد جاؤں گا. تو شاہ صاحب جلدی جلدی بول پڑے میں جا رہا ہوں گھر مجلس پڑھنے. میں نے کہا چلو شاہ جی یہ 2 لاکھ روپیہ لے جاؤ اور سیالکوٹ میں میرا ایک علی نامی دوست ہے اس کو دے دینا. جب سوشل میڈیا کا دور ہے, بات فیس بک پہ آ گئی کہ علی پور چٹھا سے شمس شاہ صاحب مجلس پڑھنے سیالکوٹ آ رہے ہیں اور ساتھ 2 لاکھ روپیہ بھی ہے جو علی کو دینا ہے. اب جتنے سیالکوٹ میں علی تھے وہ بابے سیالکوٹ پہ کھڑے ہو گئے. کسی نے کہا مولانا کا میں دوست ہوں, میں اسکول میں ان کے ساتھ پڑھتا تھا. کوئی کہنے لگا میں علی وہ ہوں جو کالج میں ساتھ پڑھتا تھا. کوئی کہنے لگا میں علی وہ ہوں جو یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتا تھا. اب انہیں سمجھنا ہی دینا کسی کو تھا, یہ کسی کو. اب امانت کہیں پہنچانی تھی, پہنچ کہیں گئی. لیکن اگر میں کہوں شاہ جی سیالکوٹ جا کے سیالکوٹ کے فلاں محلے میں, فلاں محلے کی فلاں نمبر گلی میں, گلی کے فلاں نمبر گیٹ, گیٹ کا کلر یہ ہے, چھت پہ سرکار کا علم ہے, یہ صفات بتاؤں گا, جا کے بکل بات کرنا, جو آیا بے شک بچہ ہی کیوں نہ ہو آپ اسے پکڑا دینا. پہلی جو بتائی تھی نشانی نام کی تو امانت کہیں کی کہیں چلی جاتی. اب بتائی ہے صفات, جہاں پہنچانا چاہتا ہوں وہی جاتی. اگر اللہ علی لکھ دیتا تو کئی باپ بیٹوں کے نام علی رکھ کے بتاتے کہ میرے بیٹے کی شان میں, میرے بیٹے کی شان میں, میرے بیٹے کی شان میں. اللہ نے کہا تیری رسالت کا گواہ وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. بتا تو کرو سلولی کے دعوے کون کرتا ہے؟ شکریہ. علی اس میں الہی ہے, علی کی بادشاہی ہے, ہر ایک میدان میں تولا زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا.